بہرحال نماز میں دعائے استفتاح پڑھنا چاہیے. ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرے گا آدمی؟ اعوذ نہیں، بسم اللہ نہیں، سب سے پہلے کیا پڑھے گا؟ دعا استفتاح، یا جس کو ثنا ہمارے ہاں کہتے ہیں. کیا ہے وہ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ اسکاتۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرات کے بیچ میں تھوڑی دیر چپ ہو جاتے تھے، سکوت کرتے تھے. قرات اور تکبیر، اللہ اکبر کہا، اس کے بعد تھوڑا چپ ہو جاتے تھے. کب تک؟ قرات الحمدللہ رب شروع کرنے والے قرات، اس کے بیچ میں ایک گیپ ہوتا تھا، چپ ہو جاتے تھے. قال احسبه قال هنیۃ، راوی کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں انہوں نے کہا کچھ دیر کے لیے چپ ہوتے تھے. فقلت بأبی و امی یا رسول اللہ، میں نے کہا، صحابی کہتے ہیں میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اے اللہ کے رسول، اسکاتک بین التکبیر والقراءہ ما تقول، تکبیر اور قرات کے بیچ میں آپ چپ ہو جاتے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. بعض روایت میں ذنوب ہے، بعض میں نہیں، جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں نہیں ہے. كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. یہ دعا ہے، اس کا ترجمہ تاخیر ہوگی اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں. اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو یہ جو دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استفتاح کہتے ہیں شروع کرنا. تو نماز شروع کرنے میں پہلے یہ دعا پڑھی جائے گی. تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے، اولاً تو یہ کہ یہ دعا بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. دوسری بھی دعا اس میں آئی ہے سبحانک اللہم و بحمدک، عام طور سے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ تبارک اسمک، یہ پوری جو دعا ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی ثابت ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے. صحیح مسلم میں حضرت عمر سے ہے، ابو داؤد میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. لہٰذا یہ دعا اور وہ دعا جو چاہے آدمی پڑھ سکتا ہے. اس میں ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا زور سے پڑھتے تھے یا آہستہ؟ اپنے آپ، اس میں لکھا ہوا ہے آہستہ، اپنے آپ معلوم ہو رہا ہے کیونکہ ان کو سننے نہیں آئے تو فوراً پوچھا، آپ چپ ہو جاتے ہیں، کیا پڑھتے تھے، کیا پڑھتے ہیں آپ؟ معلوم ہوا کہ زور سے اگر پڑھتے تو معلوم ہو جاتا. تو معلوم ہوا کہ یہ دعا کیسے پڑھنا چاہیے؟ آہستہ آہستہ. بہت سارے بولتے سن آہستہ پڑھنے کی دلیل کیا ہے؟ اب نہیں سمجھتا آدمی کی اس کی اپنی مجبوری ہے، مصیبت ہے، اس کو بتانا چاہیے دیکھو یہ ایسا ہے کہ اگر آپ زور سے پڑھتے تو معلوم ہو جاتا، آپ آہستہ پڑھتے تھے اس لیے معلوم نہیں ہوا، آپ پوچھا. تو یہ دعا آہستہ پڑھنا چاہیے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے.